اور کہتے تھے کہ جناب ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ کی ایسی کی تیسی، غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ بڑے شادیانے بجاتے تھے، بڑے نعرے مارتے تھے، بڑا بیانیاں بیچتے تھے تحریک انصاف والے، اور کہتے تھے کہ جناب ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ کی ایسی کی تیسی، غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے، کہنے والے؟ اور آج جناب تحریک انصاف کی قیادت امریکی سفیر سے ملی ہے تو ان کی عید ہو گئی ہے، دل ان کا بلیوں اچھل رہا ہے، ہائے 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 ہائے، ادھر سے بیان آ رہا ہے، ادھر سے بیان آ رہا ہے، جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا، ترلے منتیں ہیں جی، سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ بیان کیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شکایتیں، ہاں جی، حکومت کے خلاف شکایتیں، فارم 47، ہاں جی، جناب کارکن ہمارے اندر ہیں ان کو رہا کرائیں، اسی امریکہ سے، ہاں جی، بیمار ہوئے جس کے سبب، ہاں جی، اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، یہ وہ والا حساب ہے نا جی۔ تو ابھی وہی امریکہ ان کے لیے بہادر ہے، اور وہ جناب آؤ بھگت، وہ جو بیان جاری کیا نا امریکی سفارت خانے نے، علیحدہ بیان جاری کیا ہے، تحریک انصاف والوں نے الگ سے بیان جاری کیا ہے، کیا کریں؟ موجیں ہیں، مستیاں ہیں، کیا بندہ بات کرے؟ وہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ہم نے ان کے اوپر زور دیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو بہتر بنایا جائے، گرفتار کارکنوں کو رہا کرایا جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے، سوشل میڈیا کو آزاد کیا جائے، ہماری خواتین کو نکالا جائے، ہمارے چیئرمین کو نکالا جائے۔ وہ سنتا رہا، ٹھیک ہے جی، اور اڈے آپ ہمارے اڈے لے رہے ہیں، ہمارے اڈے نہ لیں جی، اور انہوں نے کہا جی اڈے تو ہم نے لیے نہیں۔ امریکی سفیر نے بولا، انہوں نے کہا یار کون سے اڈے؟ جو پاکستان کی حکومت کا موقف ہے وہ بڑا کھل کے واضح آ گیا، تو کون سے اڈوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ جو چورن بیچ رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، وہ جو سودا بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لمبے پے ہوئے ہیں امریکی سفیر کے سامنے، ہائے او جناب آج چھاگ ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ حال ہے۔ او خدا کے بندو، جب تم، اور پھر چونکہ یہ یو ٹرن لینے میں بادشاہ ہیں، شکایتیں لگائی باقاعدہ حکومت کی اور آرمی چیف کی اور عسکری قیادت کی، اس امریکی وہ کیا کر لے گا؟ وہ بس رہے ہیں، کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہ اپنی ایک رپورٹ جا کے دے دے گا، اس نے کہا تھا میں نے ملنا ہے، وزارت خارجہ والوں نے بھی کہا کہ ہم نے ملنا ہے، وہ مل پڑے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے انہوں نے، اور ان کی چیزیں اس حوالے سے ہے ہی نہیں، تو اس میں وہاں پہ بندہ کیا بات کرے، کس طرح کا معاملہ اٹھائے، کس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو کریٹ کرے، اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ جا کر جس قسم کی باتیں کی، جس قسم کی گفتگو کی، جس قسم کا انہوں نے وہاں پہ نقطہ نظر بیان کیا، اس کو جو ہے جب تک ان لوگوں کے پاس جو ثبوت ہیں، شواہد ہیں، معاملات ہیں، اس وقت تک سیدھے نہیں ہوں گے جب تک یہ سچ نہیں بولیں گے۔ سچ یہ بولتے نہیں، کیونکہ کہانی ساری پوری کی پوری جماعت کی جھوٹ پر مبنی ہے، تو یہ بیانیاں وہ بیانیاں، تو میں کہتا ہوں نا کہ آج وہ امریکی سفیر ملا ہے تو وہ عید ہے، عید جشن کا سماں ہے کہ جناب وہ عمر ایوب سے امریکی سفیر مل گیا، اسد قیصر بھی موجود تھا، وہ بھی موجود تھا، اور دوسری طرف وہ آج ایک فیصلہ آ گیا جس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، سماعت جو ہے وہ 3 جون تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے، 3 جون تک جو ہے ملتوی کی ہے۔ تو یہ جب معاملہ آئے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو اس میں آپ کو بندہ کیا بولے تو کیا نہ بولے، تو یہ عدالت کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، کوئی گروپ ہے، کوئی گروہ بندی ہے، اس کو جو ہے وہ جب تک آگاہ بازی کریں گے اس وقت تک کی چیزوں کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر نہیں سکتے، جس کو دیکھ کر یہ چیزیں بتائی جانی بہت ضروری ہیں، اور اس کے اوپر حکومت کا موقف آ گیا۔ جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرتا، عبوری حکم بھی وہی جاری کرتا
کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51(106) کا معاملہ تشریح کا یہ معاملہ ہے، اور پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات کو جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور حکم امتناعی سے بھی اعتراض کیا جانا چاہیے تھا۔ آرٹیکل 67 واضح ہے کہ آئین کی طرف سے کی گئی قانون سازی قانونی نااہلیت کے باوجود برقرار رہتی ہے، اور اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور حتمی فیصلے تک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنا چاہیے تھا۔ یہ امید ان کی طرف سے ظاہر کی گئی، یہ ان کی طرف سے بات کی گئی، لیکن اب وہ عدالت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپیل سنے گا اس طرح کے کیسز کی وہ لارجر بینچ سنے گا۔ تو ابھی پھر محترم جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ معاملہ لارجر بینچ کو ہی ججز کمیٹی کو بھجوا دیا، اور کہا کہ وہ چاہے تو ججز وہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیں، چاہے تو یہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سن لے، تب اس کے اوپر بھی فیصلہ جو ہونا ہے وہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال انہوں نے جاتے جاتے ایک اور بات بتا دوں، شیر افضل مروت کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پارٹی کے ساتھ ہو گئی ہے بغاوت، ہاں جی، اس وجہ سے بغاوت کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو مقرر کیا، انہوں نے آج ایک وقاص اکرم کو جناب چیئرمین پی ایس سی نامزد کر دیا، اس بیچارے کو ووٹنگ کے ذریعے سیاسی کمیٹی نے اس کو فارغ کر دیا۔ یہ دیکھ لیں، یہ زیادتی ہے نا جی، پارٹی کے اندر بھی رفٹ ہے، اختلافات ہیں، اندرونی تقسیم ہے، سازشیں ہیں، اس چیز کو دیکھا جانا جو ہے وہ بہت بھی یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، خود ہی ان کے اندر وہ اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ تو باقی یہ بھاشن مجھے اور آپ کو تو کافی اچھے دے دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔